السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بز اور میں ہوں لقمان علی۔ اس وقت چیمپئنز کپ فیصل آباد میں جاری ہے، ٹیمیں بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ وہ چیمپئنز کپ جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت ساری توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ اس چیمپئنز کپ کے نتیجہ میں ہم نے نئی لیڈرشپ کو سامنے لانا ہے، ہم نے نئے پلیئرز کو نکال کر سامنے لانا ہے، ہم نے نئے بالرز کی تلاش ہے، ہمیں نئے آل راؤنڈرز کی تلاش ہے، یعنی کہ نئے فیسز، نیو فیسز جہاں پر بات ہوتی ہے اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو سامنے سے سوال جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہمیں بیک اپ ملے گا، یہاں سے ہمیں نئے پلیئرز ملیں گے، یہاں سے ہمیں نئے بالرز ملیں گے، یہاں سے ہمیں مستقبل کی قیادت ملے گی۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ انہی لڑکوں کو کھلا رہے ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور قومی ٹیم میں کھیلتے ہیں، انہی میں سے کچھ کو آپ نے قیادت سونپ دی کچھ ٹیموں کی، انہی میں سے کچھ لڑکوں کو آپ نے دوبارہ سے ٹیموں کا حصہ بنا دیا۔ تو پھر آپ کی جو سوچ ہے، جس سوچ کو لے کر آپ چل رہے ہیں کہ ہم نے نئے بیٹسمین ڈھونڈنے ہیں، ہم نے نئے بالرز ڈھونڈنے ہیں، ایک نئی ٹیم بنانی ہے، ایک بیک اپ تیار کرنا ہے، نیو فیسز لے کر آنے ہیں، تو پھر ان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ینگسٹر پر انحصار کرتے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ، ODI ورلڈ کپ، ایشیا کپ اور اسی طرح سے حالیہ جو پرفارمنسز ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، ان سب پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان سب پر انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کیا اور چیمپئنز کپ کو سامنے لے کر آئے۔ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، ہم سراہتے ہیں، لیکن جو انٹینشن ابھی تک ہمیں نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہی لڑکے دوبارہ سے ٹیم کا حصہ بنے اور ایک دو لڑکے سامنے آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر حسین صاحب، سپورٹ جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس وقت چیمپئنز کپ فیصل آباد میں جاری ہے، مجموعی طور پر کیسا دیکھتے ہیں پی سی بی کے اس فیصلے کو کہ جہاں پر ہمارے پاس پہلے سے چیمپئنز ٹرافی ہے، اسی طرح سے قائد اعظم ٹرافی ہے، نیشنل T20 کپ ہے، باقی ٹورنامنٹس ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، آپ نے جس طریقے سے انٹروڈکشن میں چیزوں کو ایکسپلین کیا وہ کافی قابل دید ہے۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس تو کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی سے ہی یہ پرابلمس ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان ایشوز کے اوپر کہیں نہ کہیں پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے 15 20 25 سالوں میں کمیٹیز بنتی ہیں، فائنڈنگز پتہ نہیں وہ کہاں چلی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ اگر ہم کہیں نہ کہیں پہ ہمیں بھی کہیں اس پرٹیکولر چیمپئنز کپ کو پازیٹیو لینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 50 اور فارمیٹ کا، اگر یہ T20 ہے تو شاید ہم اس پہ شدید تنقید کرتے، کیونکہ آگے آنے وقت میں ہم نے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اور ہم نے چیمپئنز ٹرافی ہمارا ایک مین ٹارگیٹ ہے۔ تو اس پرٹیکولر ٹورنامنٹ کو میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے بجائے ہم جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اسپورٹ اینالسٹ ہیں، ہمیں نہ کہ بابر اعظم، شاہین، رضوان، شاداب کی بات کرنی چاہیے، ہمیں آنے والے وقت جو بچے ہیں، میں تو کہوں گا کہ جو انڈر 19 کے جو لڑکے ہیں ان کو کیوں نہ لے کے آگے لے کے میران ممتاز کی بات کریں گے، کامران غلام کی بات کریں گے، مبصر خان ہے، آج دیکھیں 80 رن بنائے، اچھے بلے آل راؤنڈر، آف اسپنر بھی آپ کے پاس ہے، سفیان مقیم ہے، فیصل اکرم ہے، قاسم اکرم ہے، یہ جو وہ بچے ہیں جن کے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے فیوچر ہیں۔ ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ کافی کھلاڑیوں کو کنزیکٹیو چانسز دیے ہیں، کیوں نہ ہم اس پرٹیکولر کپ میں ہم نیو فائنڈنگز کی بات کریں۔ اگر آپ فیوچر کی بات کریں تو سعود شکیل ایک ایسا پراسپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کپتانی کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے، جو کہ کراچی سندھ کی طرف سے وہ ڈالفنز کی طرف سے کپتانی کر رہے ہیں، سرفراز کے نیچے وہ کھیلتے ہوئے، دیکھیں سرفراز کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شان مسعود ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ سر دیکھیں، شان مسعود کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، ہم جو تھوڑا سا پاکستانی عوام میں تھوڑا سا وہ امپیشنس ہیں، شاید کہیں نہ کہیں پہ ہم تھوڑا سا جلدی اوور ایکسپیکٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، ہمیں بھی تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ ہم انہی سے کرتے ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں، ہم انہی سے یہ توقعات رکھتے ہیں نا صابر صاحب کہ جن کو ہم نے تیار کر کے لے کے آتے ہیں۔ کیا شان مسعود کو ڈومیسٹک میں مواقع نہیں دیے گئے؟ کیا ڈومیسٹک میں ان کو کپتانی پر مواقع نہیں دیے گئے؟ تو اب ہم ان سے اب وہ ٹائم آ جاتا ہے نا کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، تو جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر آپ نے نئی ینگسٹر جو نئی لیڈرشپ ہے اس کو لے کر آنا ہے۔ پھر آپ نے بالکل بجا فرمایا، دیکھیں ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید ہمارے کچھ پڑوسی کھلاڑیوں کے ساتھ، جو کہ نہیں بنتا کہیں بھی۔ جس طریقے کا ان کا اسٹرکچر ہے، اگر اس اسٹرکچر کو دیکھیں گے، جس پروسیس کے تھرو ان کے پلیئرز ڈیولپ ہو کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں، وہ ہمارے کھلاڑی نہیں ہیں۔ پچھلے 20-25 سالوں میں شاید شاہد افریدی اور شعیب اختر کے بعد پاکستان میں شاید
بابر اعظم ایک برانڈ ہے جس کو بھی پی سی بی نے معذرت کے ساتھ مگر خود خراب کیا بابر اعظم کی، کیونکہ پوری دنیا ان کو سراہ رہی تھی. دیکھیں کچھ کھلاڑی ایسے تھے کہ جن کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. آپ نے شان مسعود کی بات کی، اس میں کیا قصور ہے کہ اگر آپ بطور کیپٹن پرفارم نہ کر پائیں، آپ اپنے بیٹ سے پرفارم نہیں کر پاتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ یار مجھے کپتانی چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ سے ایک بار کپتانی لی بھی جائے لیکن اس کے باوجود آپ بھاگ دوڑ کریں، پھر دوبارہ کیپٹن بن جائیں اور پھر پرفارمنس اچھی نہ آئے، تو اس میں پی سی بی کا تو قصور نہیں ہے. ہاں ہوگا، لیکن خود بھی تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا تو میں بھی تو سوچوں گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی تو بابر اعظم کو صرف پی سی بی نے خراب نہیں کیا. بابر اعظم کے پاس اپنا بھی تو دماغ ہے نا، ایک سوچ ہے، ایک اتنی لمبی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. وہ سوچ سکتے ہیں کہ صابر صاحب اب نہیں کام چل رہا تو میں کپتانی چھوڑ کر میں ایسے بیٹسمین کھیلوں. میرے ساتھ بہت سارے سابق بیٹسمینز آئے، پلیئرز آئے، کیپٹنز آئے، چیف سلیکٹرز آئے، سب نے یہ کہا کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایز اے بیٹسمین پاکستان کے لیے بہت سارے رنز کر سکتا ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ بابر اعظم کی جہاں تک بات ہے تو آئی تھنک 80% ہمارا جو سوشل میڈیا ہے تھوڑا سا وہ زیادہ نیگیٹو ہے. میں بابر اعظم کو یہاں بیٹھ کے کوئی ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھ کے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کپتانی میں ان کے بے تحاشا فلاز تھے، تو ان فلاز کو کیوں نہیں کور کیا گیا؟ کیا وہ پہلی دفعہ آئی تھنک اس طریقے کی پرابلمز کافی عرصے سے آ رہے تھے. ہاں ان کی بیٹنگ پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں نے پی سی بی کو اس لیے انوالومنٹ اس کو میں قصوروار ٹھہرا ہوں کہ جس طریقے کے میسیجز لیک کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ، آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہے آپ کی پرفارمنس کو. اگر آپ کا چیئرمین ڈیورنگ دی ٹورنامنٹ آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ کھڑا کہہ دے کہ جی ہو سکتا ہے میں کپتان چینج کر دوں اگر ہم نے ورلڈ کپ جیت گئے، تو کہیں بھی کسی بھی بورڈ کو میں نے نہیں سنا. ہم بھی کرکٹ کو پچھلے 90 سے 30-40 سال سے کور کر رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں مینٹلی آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر کی کپتانی میں بے تحاشا فلاز تھے. دیکھیں لقمان صاحب ایسا بھی ہے کہ ہمارا کلچر نہیں، ہم پاکستان میں کہیں بھی وائس کپتان کو ہم گروم نہیں کرتے. جو لڑکے ہمارے انڈر 19 کے کپتان رہ چکے ہیں ان کو آگے کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ ہمارا بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم گروم کرنے نہیں دیا جاتا. صابر صاحب جو پہلے سے موجود ہیں وہ بیک اپ بننے نہیں دیتے. جو پہلے سے موجود ہیں وہ ان کو یہاں جو مسئلہ ہے نا، سب سے پہلے ہمارے سے سلمان بٹ صاحب ایک دن موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستانیوں کا مجموعی طور پر بھی مسئلہ صرف ٹیم کا نہیں ہے، انسیکیورٹی ہے ہر جگہ پر. ہماری انڈسٹری میں باقیوں جگہ پہ کرکٹ میں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں، تو پھر بیک اپ کہاں بنے گا؟ تو دیکھیں ایز اے نیشن تو دیکھیے آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ انسیکیورٹی ہوتی ہے پرفارمنس کی بیسس پہ، مگر کہیں نہ کہیں پہ بینگ اے پلیئر اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا اپنے ملک کے ساتھ بھی. میں بابر کی بات کروں گا، شاہین کی بات کروں، اگر ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیریز زمبابوے سے ہو رہی ہے یا آئرلینڈ سے ہو رہی ہے یا ہالینڈ نیدرلینڈ سے ہو رہی ہے تو ہم نہ جائیں وہاں پہ، کیوں نہ ینگسٹرز کو چانس دیں. تو کہیں نہ کہیں پہ کیوں نہ جائیں؟ انہوں نے وہاں پر رنز کر کے اپنا ٹریک ریکارڈ بہتر نہیں کرنا. ایسا ہی کیونکہ دیکھیں باقی کر بھی نہیں پاتے. ہاں باقی ٹیمز کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح نہیں کرتے، مگر ہمارے جو سینئر کھلاڑی ہیں شاید ان کو انسیکیورٹی ہے. دیکھیں اگین پھر بورڈ آپ کا کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں. اس کا مطلب کہ جو پلیئرز آپ کے جو 3-4 سال تک سروائیو کر رہے ہیں پھر بورڈ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس کا مطلب کہ بورڈ ان کو خود اتنی کھلی چھوٹ دیتا ہے. چھوٹ اس حد تک ہے کہ آپ ایشیا کپ ہارتے ہیں، آپ اوڈی ورلڈ کپ ہارتے ہیں، آپ T20 ورلڈ کپ ہارتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہارتے ہیں، آپ یو ایس اے سے ہارتے ہیں، آپ آئرلینڈ سے ہارتے ہیں، آپ زمبابوے جیسی ٹیم سے ہارتے ہیں. اس کے باوجود ایک نیا کپ متعارف کروایا جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس 3 سے 4 پہلے سے ٹورنامنٹ موجود ہیں اور نئے کپ کو اس سوچ کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ بھائی نئے لڑکے لائیں گے، لیکن ان کے اندر پھر انہی کو ڈال دیا جاتا ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو پھر سوچنا تو پڑے گا نا کہ بھائی آپ پاکستان کرکٹ کو بہتر کر رہے ہیں یا اسے تباہ کر رہے ہیں آپ. نہیں یہ بالکل بجائے. دیکھیں یہ جو پرٹیکولر کپ کیے جاتے ہیں محسن نقوی صاحب آئے ہیں تو اگین ابھی تک آپ کو لگا ہے چیمپئنز کپ کے اندر کوئی تگڑے مقابلے ہوئے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی بہت تگڑے مقابلے ہو رہے ہوں. اس کی وجہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیموں کی جو فارمیشنز ہے وہ بہتر نہیں بنائی؟ نہیں مقابلوں کو میں نہیں دیکھ رہا. اس پرٹیکولر کپ کو میں جو دیکھ رہا ہوں میں وہ بچے دیکھ رہا ہوں جو کہ پاکستانی فیوچر کو سرو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں مبصر کی بات اسی کر رہا ہوں، میں کامران غلام اس نے 100 بھی کیا، عثمان خان نے 100 کیا. دیکھیں بابر وغیرہ یا شاہین نے آج میرے خیال 3 وکٹیں لی ہیں آج کے میچ پہ. جو آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے؟ نہیں مطلب مانیٹر نہیں کر رہے. میں دیکھنے سے مراد یہ کہہ رہا کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، لیکن مانیٹر کی بات ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ پر بات کریں، چیمپئنز کپ پر بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد میں جاری ہے چیمپئنز کپ میں، اور اس چیمپئنز کپ میں ابھی تک محمد رضوان کی کپتانی میں کھیلنے والی ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں. یوں کہیے کہ محمد رضوان کی کپتانی کے ڈنکے بج رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں اور ابھی تک زبردست پرفارمنسز ہیں ان کی طرف سے. لیکن سوال یہ ہے کہ پی سی بی 22 ستمبر کو پاکستان کی قومی ٹیم کے حوالے سے، اس کے کیپٹن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق تو کیا اگلے کپتان محمد رضوان ہوں گے یا پھر کوئی اور ہوگا؟ اس پر ہم بات کریں گے. صابر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب، لگتا ہے کہ محمد رضوان اگلے کیپٹن ہوں گے؟
سر رضوان اگلے کپتان ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. کپتان ویسے تبدیل ہو رہا ہے اگر آپ نے یا ہونا چاہیے؟ سوری کیپٹن تبدیل ہونا چاہیے؟ نہیں، کیپٹن تبدیل دیکھیں او ڈی آئی میں ہونا چاہیے، T20 میں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ رضوان کو T20 کی اگر آپ حارث کو دیکھیں تو دیکھیں حارث آپ کے لیے ایک اچھا پروسپیکٹ ہو سکتے فیوچر کے T20 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں آپ کرتے. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے پی سی بی کا، میں اگین پی سی بی کا نام اسی لیے بار بار لے رہا ہوں کہ ہم نے کافی کھلاڑیوں کو شاید وقت سے پہلے لے آ کے ان کو ضائع کیا. چاہے سائم ایوب کی بات کریں ٹیسٹ میچز میں، کس بیسس پہ آپ اس کو لے کے آئیں، جس کے میں کہتا ہوں کہ 3 سے 4 5 فرسٹ کلاس میچز ہیں، آپ ان کو کس بیسس پہ آپ ان کو T20 سے اٹھا کے پی ایس ایل کو ہم نے کہیں نہ کہیں پہ بینچ مارک رکھا ہے قومی ٹیم میں آنے کا، چاہے وہ تینوں فارمیٹ کی نہ ہو. تو میں تو کہوں گا کہ آپ کیٹیگرائز کریں، اسپیشلسٹ آپ لوگوں کو. نہیں، محمد رضوان پر ہم آتے ہیں. رضوان اچھا پرفارم کر رہی ہے ان کی ٹیم، تو رضوان اگر 22 ستمبر کو کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو رضوان کیپٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر رضوان کو آپ دیکھیں، آپ لے کے آ سکتے ہیں. رضوان میں ابھی 3 4 5 سال ابھی ہیں، تو آئی تھنک وہ ٹیم کو سرو کر سکتے ہیں. اگر آپ رضوان پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو سرفراز کے پاس آپ واپس جا سکتے ہیں. میں اس چیز کے ابھی بھی حامی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹ میچز کی جو ٹیم ہے، او ڈی آئیز کی ٹیم ابھی تک سفر کر رہی ہے، سرفراز آپ کے لیے کھیل رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پہ لوگ اس کو شاید نیگیٹو پرسپیکٹو میں لیں، مگر آپ کو جو سینئر کھلاڑی ہوتا ہے وہ آپ کو نئے لڑکے گروم کر کے دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ آپ 11 کے 11 کھلاڑی نئے لڑکے کبھی بھی آپ انٹروڈیوس نہیں کرتے. ان کے ساتھ 3 سے 4 کھلاڑی آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے. جب یونس کھیل رہے تھے، مصباح کھیل، اس وقت اسد شفیق اور اظہر علی نے پراپر طریقے سے گروم کیا تھا. اس طریقے سے اگر رضوان کو آپ کپتان بناتے ہیں تو پھر بھی رضوان یونس خان کا بھی بیان ہے نا کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی ان کا بیان آیا کہ آپ بابر اعظم کو کہ آپ کپتانی چھوڑ کر اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں، اس پر آئیں. اس کا مطلب ہے دیکھیں ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کپتانی کی دوڑ سے اس سے باہر آ جائیں. آپ بڑے بیٹسمین ہیں، آپ نے بڑے رنز کیے ہیں، آپ نے بڑی سینچریز کی ہیں، آپ پاکستان کا برانڈ ہیں، صابر صاحب کہہ رہے ہیں. تو بھائی آپ کا برانڈ، آپ برانڈ ہیں، تو جب آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو آپ سن لینا. جی دیکھیں میں اس چیز کا حامی ہوں. جس طریقے سے دیکھیں بابر کی کپتانی میں ہم نے تھوڑا سا ہمارا گراف اوپر بھی گیا تھا. اگین میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مگر کافی پازیٹیو چیز ہمیں زندگی میں ہمیشہ زندگی میں لینی چاہیے، کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو لینی چاہیے. ہم نے چاہے ایشیا کپ کا سیمی فائنل ہو، چاہے میں T20 کپ کا سیمی فائنل ہو، اس کے بعد 2022 کا تمام سیمی فائنل فائنلز کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہار کس وجہ سے رہے تھے. مطلب اس میں کپتانی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو آپ نے بریونس شو کرنی ہوتی ہے، وہی آپ کو نکال کر باہر لے جاتا ہے. لیکن وہاں پر آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو یقیناً آپ سیمی فائنل کیا فائنل میں پہنچے تو آپ ہارتے. آج دیکھیں بابر کے حوالے سے تھوڑی سی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، شاید ہمارے شو کا ٹائم کم پڑ جائے، مگر اگین اگر فیوچر کی بات کریں ٹھیک ہے، بابر کو خود کرنا چاہیے. میں نے سنسیئرٹی کی بات کی، آپ کو خود سنسیئر ہونا پڑے گا کہ یار میری کپتانی میں پرابلمز کافی عرصے سے ہیں، میں پراپر طریقے سے ایز اے کپتان سرو نہیں کر سکتا، کیوں نہ میں ایز اے بیٹسمین سرو. اچھا رضوان اس کا حل ہے ویسے؟ سر رضوان حل ہو سکتے ہیں، مگر او ڈی آئیز کے لیے میں اگین T20 کے لیے کہوں گا کہ رضوان بھی نہیں، رضوان کا بھی تو ان میں نام آتا رہا نا صابر صاحب کے. اصل مسئلہ جو ابھی چل رہا ہے ریسنٹ، وہ تو گروپنگ ہے، اور جو گروپنگ کی تاریں ہل رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رضوان صاحب بھی ڈسکس ہوتے رہے کہ یہ چیزیں ہیں، ڈینائی نہیں کر سکتا لوگ، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اصل بیماری تو پھر گروپنگ ہوئی نا. دیکھیں گروپنگ شروع سے چلتی ہے، ابھی کی بات تو نہیں ہے. چاہے آپ وسیم کے کپتانی میں دیکھ لیں گروپ بندی تھی، وقار یونس کی کپتانی میں دیکھیں گروپ بندی تھی، انضمام کی اپنی ایک لابی تھی. تو دیکھیں راشد لطیف جب کپتان بنایا گیا تھا، میں تو کہوں گا راشد لطیف کو بلی کا بکرا بنایا. 2003 کا ورلڈ کپ جب ہم ہارے، اس میں بھی دیکھ لیں انضمام الحق کی پرفارمنس وہاں پہ نہیں تھی جب وقار یونس کپتان تھے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں جب گروپنگ ایسا جو ہوتے ہیں وہ انڈر پرفارم بھی کرتے ہیں، جس کپتان سے وہ ناخوش ہوتے ہیں. یونس خان کپتانی میں ہم نے T20 ورلڈ کپ تو جیتا 2009 میں انگلینڈ میں. کہیں نہ کہیں جب دیکھیں جب ان کی کپتانی میں لوگوں نے حلف بھی اٹھایا، قرآن پہ حلف بھی اٹھایا، تو دیکھیں یہ گروپنگ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر کہیں نہ کہیں پھر پی سی بی کو میں قصور اگین ٹھہراؤں گا کہ جب آپ کی اچھی بلی ٹیم چل رہی ہے، ایکشن لینا چاہیے نا. ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے، اور آپ کا چیئرمین بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سمجھتا تھا چھوٹی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن اب بڑی سرجری کی ضرورت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہیں پر، لیکن پھر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے، بلکہ اس بیماری کے ساتھ ہی آپ چلتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس طرح ہم نے چلیں گے. مسئلہ آپ کا پچھلے جو ایشیا کپ تھا 50 اوور کا، وہاں پہ آپ کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں، کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ انجری کیری کر کے آپ کا کپ کھیلے تھے. میں تو کہوں گا اس کے ڈاکٹرز کہاں گئے، ان کی فائنڈنگز کہاں گئے. نسیم شاہ کو اپنے انجری تھی، اس کو ایشیا کپ کھلایا. شاداب کی بالکل فارم نہیں تھی، آپ اس کو ایشیا کپ کھلایا. شاہین شاہ افریدی کی فارم نہیں تھی، آپ نے پھر بھی اس کو زبردستی کھلایا. ابھی دیکھیں جو لوگ جن فٹنس کے معیار پہ پورا نہیں اترتے ان کو کھلایا جاتا رہا. کسی کو زبردستی کھلایا، زبردستی تو خیر کسی کو نہیں کھلایا گیا، لیکن وہ رضامندی تھی اور وہ ایک طرح سے بتاتے بھی نہیں رہے. کچھ پلیئرز ایسے بھی تھے جن کو ایسے کھلایا جاتا رہا ہے. اب نام لینا مناسب نہیں ہے. لیکن اچھا صابر، ابھی جو ٹورنامنٹ چل رہا ہے چیمپئنز کپ، اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں ابھی تک آپ کو کچھ نظر آیا کہ یار یہ پلیئر نیو فیس ہے، یہ پاکستان کے لیے پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے؟
سکتا ہے. کچھ نظر آیا ابھی تک آپ جی کو؟ جی سر دیکھیں ہیں کافی. دیکھیں اب کل کی بات کریں تو زاہد محمود نے جس طریقے سے 5 وکٹیں لیں, زاہد محمود کا میں اسی لیے فین ہوں, نہ کہ وہ حیدرآباد کا ہے, مگر کہیں نہ کہیں پہ وہ ڈومیسٹک, میں تو کہتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر 4 ڈے کرکٹ پورا سال کھیلتے رہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں تو ایون میں کافی ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ بھی کہہ وہ لڑکا دوسرا عبدالصمد, اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. آئی تھنک عبدالصمد تھا نا, سمد, جس نے سمر 50 بنائی تھی. سمت نے رنز کیے, بڑی 22 بالز پہ آئی تھنک 50 کیے تھے. اور پھر وہ جب وہ بات کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ میں ایسے اوور نائٹ نہیں آ گیا جی, میں بڑے عرصے سے مار کھا رہا تھا, کہیں ادھر کھیل رہا تھا ادھر کھیل رہا تھا, میرا نام نہیں آ رہا تھا, یہ ساری چیزیں چل رہی کافی کھلاڑی ہیں لقمان صاحب, کافی کھلاڑی ہیں. دیکھیں اب ہم نام بیٹھنے پہ بات کرنے بیٹھ جائیں تو کافی زیادہ ایسے نام ہیں جن کو دیکھیں اوور شیڈو شاید سوشل میڈیا مگر پی سی بی بھی کرتا ہے, جو ریئلی ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو عرفان خان نیازی نے اپنے ٹاپ کیا تھا, جو کاکول میں کیمپ لگا تھا, مگر اس کو اپنے سائیڈ لائن کر دیا. دانش عزیز تھا, اس طریقے سے بلاول بھٹی کو دیکھ لیں آپ, انور علی, میں آل راؤنڈرز کی بات کروں تو عبدالرزاق, اظہر محمود کی بات, آپ کے پاس آل راؤنڈرز آئے تھے مگر آپ نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, پالش نہیں کیا, چاہے حماد اعظم ہو, چاہے انور علی ہو, چاہے بلاول بھٹی ہو, چاہے آپ کے پاس کاشف علی ہو, اس طرح سے کافی زیادہ آپ کے پاس آئے تھے. مگر فہیم اشرف کو دیکھ لیں, چانسز ہم نے دیے ہیں مگر ہم گروم نہیں کر پائے. اگر ہم ابھی آپ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے نتیجے میں کوئی ینگسٹر پاکستان کو ضرور ملیں گے؟ سر میں تو کہوں گا 3 سے 4 آپ پاکستان کو اشد ضرورت ہے تینوں فارمیٹس کے لیے, نہ کہ صرف T20 ہو یا ODIs. میں تو کہوں گا پاکستان کو جینور اسپنر چاہیے, چاہے وہ لیفٹ آرم اسپنر ہو, چاہے وہ چائنا مین اسپنر, چاہے سفیان مقیم کی نظر میں ہو, میران ممتاز کی نظر میں ہو, غلام مبصر کی نظر میں ہو, قاسم اکرم کی ہو, فیصل اکرم کی ہو. یہ ایسے کچھ ینگ لڑکے ہیں جو کہ آپ کو اسپننگ ڈپارٹمنٹ سرو کر سکتے ہیں. اگر آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں مڈل آرڈر بیٹس میں اگر ہم لوگ کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, میں تو کہوں گا کامران غلام کو آپ کیوں نہیں چانس دے, جو کہ 2021 سے لے کے 24 تک کنٹینیوسلی آپ کو پرفارم کر کے دے رہا ہے. تو اسی طرح سے کافی ایسے نام ہیں, اگر ان کو چانسز دیے جا سکتے ہیں. فاسٹ بالنگ کی بات کریں, دیکھیں میر حمزہ وہ پروڈکٹ ہے جس نے ڈومیسٹک میں آپ کو پرفارم کر کے دیا, اور وہی دیکھیں آج کل شاہین شاہ افریدی سے بہتر بالنگ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لمبے فارمیٹ کے لیے انہوں نے پراپر طریقے سے کھیلا ہے. ان کے کافی زیادہ ڈومیسٹک میچز ہیں. خرم شہزاد کی بات کریں, ٹھیک ہے, محمد علی کی بات کریں, یہ تینوں چاروں وہ آپ کے بالرز ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیے, تبھی جا کے وہ آپ کے انٹرنیشنل سرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں. تو کہنے کے بھی شاہین شاہ افریدی کو آپ ریس کرا دیں, ان کو آپ نہ کھیلیں ٹیسٹ پیچز, کوئی بڑی بات ہے. ابھی 21-22 سال کی عمر ہے, ان کے پاس بے تحاشا ٹائم پڑا ہوا ہے. حارث رؤف ابھی سنا ہے کہ ابھی حارث رؤف صاحب بھی وہ آنا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ پیچز میں. میں تو کہوں گا ان کو بھی ابھی تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں اپنے اوپر, اپنے لیے بہتری کریں. کم از کم آپ 3-4 سال ڈومیسٹک پاکستان میں کھیلیں, ان پچز پہ کھیلیں, اپنی باڈی کو دیکھیں. آپ کو 5 دن کی باڈی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. صرف 4 اوور کر کے آپ کو میں ٹیسٹ میچز پہ آؤں گا, آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی کرکٹ جن لڑکوں نے کھیلی ہے, کامران غلام ہے, باقی لڑکے, عبدالصمد کا میں نے ذکر کیا, آپ ذکر کر رہے ہیں, تو ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اب ان کو دیکھے اور ان کے لیے اپرچونٹیز بنائے, سپیس بنائے. اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ چیمپئنز کپ سے ہم نے نیا ٹیلنٹ لے کر امام الحق کو آپ نے ڈراپ کیا, ابھی امام نے آج بھی 50 کی ہے, امام نے پرسوں بھی 50 کی تھی, ٹھیک ہے. امام کو اپنے ٹیسٹ میچز سے ڈراپ کیا. شان مسعود نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہم نے ان کو ریسٹ دیا ہے. کس بیسس پہ آپ نے ان کو ریسٹ دیا ہے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو کوئی ٹیسٹ میچز کھیلے نہیں. ہاں ایک اور سر میں لقمان صاحب چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پی سی بی کے جو فیچر ٹور پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہر 5-5 سال بعد جا کے بنتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پی سی بی کو یہ بھی سوچنا پڑے گا جو آپ ٹیسٹ میچز ایڈ کرواتے ہیں اس میں 10-9 مہینے کا گیپ جو ہے. دیکھیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے شان مسعود کی طرف سے, مگر ایک قسم کا تھوڑا سا اگر دیکھا جائے جینوئنلی تو میرے خیال میں آپ ہر ٹور پہ اگر آپ جاتے ہیں, آسٹریلیا جائیں, زمبابوے جائیں, آپ انگلینڈ جائیں, تو کہیں نہ کہیں T20s کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ میچز ایڈ کروانے چاہیے تاکہ آپ ٹیسٹ میچز بھی ایڈ کروانے چاہیے تاکہ بیسک جو کلاس کی کرکٹ ہوتی ہے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہوتی ہے. بہت شکریہ صابر صاحب, آپ ہمارے ساتھ میں. ہم نے بات کی ہے فیصل آباد میں جاری چیمپئنز کپ میں, اور اس میں ابھی تک کی پرفارمنسز میں محمد رضوان کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے. آگے چل کر دیکھیں گے کہ کہاں پر پاکستان کو نئے چہرے اور مستقبل کی قیادت ملتی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.